کسی ڈیل کے لیے بیٹھ جائیں تو کیونکہ عمران خان بارہا کہہ چکے ہیں اور یہ کوئی ان کو ماننے کو تیار نہیں ہے، نہ ہی آپ لوگ جو جرنلسٹ ہمارے سے پوچھتے ہیں آپ یہ ماننے کو تیار ہیں کہ عمران خان نے کہا ہے کہ میں اپنے کیسز کا سامنا کروں گا۔ اگر انہوں نے پہلے سے طے شدہ بھی ہے کہ ہم نے فیصلہ کر کے رکھا ہوا ہے سنبھال کے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آ کے سنائیں، اور یہ اب عمران خان کا پریشر ہے کہ کل آپ جج کو کہا ہے، جج کو میں اپیل ہی کر سکتے ہیں کہ ہر حالت میں جج آئے اور مجھے فیصلہ سنائے۔ القادر کے جو جیسے یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کا بھی فیصلہ پہلے سے آپ کو اب سمجھ آ گئی ہوگی کہ القادر کا پہلے سے فیصلہ ہوا ہے۔ اسی طرح دو اور کیس گزرے ہیں اس سے پہلے، ایک توشہ خانہ کا کیس دلاور جج کا، ایک سائفر کا کیس جج ذوالقرنین کا، ایک تیسرا کیس جج ارجمن کا۔ یہ ماشاءاللہ پاکستان ایک واحد ملک ہوگا جہاں پہ غلط سزائیں سنانے پہ ججز یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ ان کو پاکستان میں ترقی ملے گی اگلے کورٹس کے اوپر۔ ان 3 سزاؤں کے بعد پاکستان میں اگلے ہائر کورٹس کے اندر ان کو انشاءاللہ ترقی دی جائے گی۔ ہم جو عوام ہیں ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے، ان ججز کی جو ان مشکل حالات میں بھی اور بڑے پریشر کے نیچے، جنہوں نے پچھلے دنوں میں پچھلے 1.5 سال میں کئی ججز نے انصاف کیا ہے لوگوں کے ساتھ، انہوں نے صحیح فیصلے سنائے ہیں جس کو ہم پہچان سکتے ہیں کہ انصاف ملے۔ تو ہمیں جن کو ججز کا سامنا کرنا پڑتا ہے انہوں نے اپنی ڈیوٹی ادا کی ہے، یہ ان کا فرض تھا کہ جب لوگ ان کے سامنے آئیں تو ہمیں یہ امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ پاکستان میں اتنے برے حالات نہیں ہیں، ججز ہیں، اور انشاءاللہ اگر ان کے سے پریشر ہٹا دیا جائے تو بہت سے ججز اپنا کام بہترین طریقے سے سر انجام دے دیں گے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ اس وقت جن ملکوں کے اندر، اگر باہر کے ملکوں میں آپ ہوتے اور ججز غلط فیصلہ چنائیں، ایک فیصلہ ہوتا ہے کہ غلطی سے آپ ایک ججمنٹ دے دیں، ایک ہوتا جان بوجھ کے آپ ایک کیس میں غلط سزائیں سنائیں۔ کسی اور ملک میں آپ ہوتے اس وقت، یہ جج صاحبان، ان کے اوپر انکوائری ہوتی، ان کے اوپر کمیشن بیٹھتی، ان کو سسپینڈ کیا جاتا، ان کو نوکری سے نکالا جاتا۔ تو یہاں پہ پاکستان میں آپ نے دیکھ لیا کہ اس وقت الٹا نظام چل رہا ہے۔ دوسرا القادر، پھر سے دوبارہ میں القادر یونیورسٹی کے اوپر بات کرنا چاہتی ہوں۔ آج ہم عمران خان سے جب بات کر رہے تھے تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ عمران خان کہتے ہیں کہ ہمارے شوکت خانم اور نمل کے اندر ایسے ڈونرز ہیں جو 100 کروڑ دینے کو تیار ہیں۔ ایک ایکیڈیمک بلاک کا نمل کا ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتے ہیں نمل یونیورسٹی کا، کہ یہاں پہ ہمارے ایکیڈیمک بلاک ابھی ڈیزائن بھی نہیں ہوا، تو لوگ اپنا صدقہ جاریہ دینے کے لیے پاکستان میں لوگ بہت اس طرح یہ چیریٹی دیتے ہیں، بہت ہی زکوٰۃ اور صدقہ جاریہ دیتے ہیں، اور لوگ ہمارے سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا ایکیڈیمک بلاک کب بن رہا ہے، کب اس کا ڈیزائن ہو رہا ہے، تاکہ ہم اس کو اسپانسر کر سکیں۔ اور ہمارا ایک ایکیڈیمک بلاک جو بننا ہے وہ 150 کروڑ کا ہے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے 50-60 کروڑ کی جو القادر کی یونیورسٹی کی بلڈنگ بنی ہے، کیا عمران خان کو یہ فیور کرنے کے لیے، جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک ریاض کو فیور کیا ہے، تو کیا ان کو ایک 50-60 کروڑ کی یونیورسٹی کے لیے ان کو فیور کرنا تھا؟ یہ تو ایسی جگہ ہیں جہاں پہ لوگ خود آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں آپ موقع دیں کہ ہم ان کو اسپانسر کر سکیں۔ تو اس کے ساتھ آپ کو زیادہ بہتر سمجھ آئے گی کہ 9 ارب روپیہ شوکت خانہ میں لوگ دیتے ہیں، تو کیا القادر یونیورسٹی کے لیے
آپ کا خیال ہے پاکستان میں لوگ نہیں ہیں، پاکستانی جو اوورسیز ہیں وہ نہیں ہیں جو اس کو سپانسر کر دیتے کہ عمران خان کو اتنا مشکل فیصلہ کرنا تھا القادر یونیورسٹی کے لیے؟ تو یہ تو دوسری بات آپ کو القادر پہ سمجھ آ گئی۔ تیسری عمران خان نے بات کی ہے نیوٹرل امپائرز کی۔ انہوں نے کہا کہ میں پہلا انسان ہوں اور واحد انسان ہوں جس نے کرکٹر جنہوں نے نیوٹرل امپائر کے لیے بہت جد و جہد کی، اور آخر کار عمران خان کی اس جد و جہد سے ساری دنیا میں کرکٹ کے میدان میں نیوٹرل امپائر تعینات ہوئے ہیں۔ اور اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو شاید ابھی پتہ نہ ہو، لیکن عمران خان نے اس کے لیے بہت جد و جہد کی تھی۔ تو یہ عمران خان کی کرکٹ کی میدان میں بہت بڑی کامیابی تھی۔ اسی طرح عمران خان کہہ رہے ہیں جو 9 مئی اور 26 نومبر اس کے لیے کیا انہوں نے مانگا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ اس کے لیے بھی نیوٹرل امپائر لگائیں۔ نیوٹرل امپائر ہمارے سپریم کورٹ کے 3 سینئر موسٹ ججز کو لگائیں جو اس کی تحقیقات کریں، جو شفاف تحقیقات کریں، اور وہ بتائیں کہ جس نے بھی جرم کیا ہے، جس نے بھی بلڈنگ میں گھس کے آگ لگائی ہے، یہی ججز جس کو بھی سزا دیں گے، اگر وہ پی ٹی آئی میں ہوگا یا نہیں ہوگا، ججز کی ذمہ داری ہے کہ یہ ان کو اس کی انویسٹیگیشن کے بعد ان کو آئیڈینٹیفائی کریں، اور ججز جو سزا دیں گے، عمران خان کہتے ہیں میں کیوں اس کے راستے میں کھڑا ہوں گا، لیکن ایک تحقیقات تو ہونی چاہیے۔ ناانصافی تب ہوتی ہے جب بے گناہ لوگ جیلوں کے اندر ہوں اور آپ کہیں کہ ان کو یہ ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے جلائی ہیں بلڈنگز، لیکن آپ نے کوئی ثبوت سامنے نہ رکھا ہو۔ آپ ہمارے سب کے اوپر بھی کیسز ہیں، میری بہن کے اوپر بھی ہیں، میرے اوپر بھی ہیں، شاید یہاں کافی لوگ کھڑے ہوں گے ان کے اوپر بھی ہیں۔ کیا کیس ہے کہ آپ نے 9 مئی میں بلڈنگیں جلائی ہیں یا آپ نے عسکری بینک جلایا ہے؟ تو آپ بتائیں کہ ہم کئی دفعہ 1.5 سال سے کورٹس میں پھر رہے ہیں، ایک دفعہ کسی آئی او نے نہیں آ کے بتایا کہ بتاؤ کہ آپ کے پاس ثبوت کیا ہے۔ تو یہ کیسز اس قسم کے ہیں یہ جو نہیں چل سکتے، ان کو پتہ ہے کہ نہیں چل سکتے، اسے کیسز نہیں چلا رہے۔ میں نے خود، میری بہن نے کھڑے ہو کے جج کے سامنے کئی دفعہ کہا ہے لاہور میں کہ جج صاحب آپ کیس چلائیں، وہ کیس نہیں چلاتے ہیں۔ لیکن لوگوں کو بہت زیادہ، کئی ہزار لوگوں کو آپ جیلوں میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ تو پھر سے عمران خان نے آج کہا ہے کہ میں نے ایک کمیٹی بنائی ہے جو مذاکراتی کمیٹی ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ ان کو 2 ان کے ڈیمانڈز ہیں، ایک نیوٹرل امپائر کے جو ججز، سپریم کورٹ کے ججز کی کمیشن بنے، اور دوسرا بے گناہ قیدیوں کو رہا کرنے کے لیے۔ یہی ان کے 2 مطالبات ہیں۔ مذاکراتی کمیٹی کو کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے پوری اتھارٹی دے دی ہے، وہ یہ اس کے اوپر کریں گے کام۔ اور یہ اب وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیل ہو رہی ہے، وہ دوبارہ انہوں نے کہہ کے بھیجا ہے کہ کوئی ڈیل میں نہیں کر رہا ہوں۔ بس یہ ان کا آج پیغام تھا، وہ ہم نے آپ تک پہنچا دیا۔ میڈم یہ بتائیے گا کہ خان صاحب نے آج اس بات کی تصدیق کی ہے کہ بیرسٹر گور کی ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف سے، اور اس کی تفصیلات بھی انہوں نے مجھے بتائی ہے۔ تو بیرسٹر گور خان نے بھی تصدیق کی ہے، ان کے ساتھ ہی تھے، لیکن بیرسٹر گور اب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے کہا ہے کہ میری ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف سے، میری کوئی ملاقات نہیں۔ دیکھیں ہم وہاں کھڑے تھے جب عمران خان آپ سے بات کر رہے تھے۔ دیکھیں عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے کبھی دروازے بند نہیں کیے، جب آپ سے بات کی تھی، یہ ہمارے سے بات نہیں کی، یہ آپ سے بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے کبھی دروازے بند نہیں کیے۔ دیکھیں عمران خان نے تو اپنے ابھی بھی 2 مطالبات رکھ دیے ہیں، لیکن جو دوسری طرف سے کوئی بھی مطالبہ ہو، آج تک میں نے آپ کو کئی دفعہ کہا ہے کہ ہم نے نہیں سنا ڈائریکٹلی۔ عمران خان دیکھیں مطالبہ وہ ہوتا ہے کہ آپ ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کریں، ہم نے بھی سنی سنائی، ہمیشہ میں نے آپ کو آ کے بتایا ہے کہ ہم نے سنی سنائی باتیں کی ہیں۔ سیکنڈ ہینڈ انفارمیشن آتی ہے کہ جی 3 سال نہ بات کریں،
یہ پہلی دفعہ براہ راست ہوا ہے اور انہوں نے اس کو خوشائن کہا. ہاں انہوں نے خوشائن کا ہے. دیکھیں ہمیں انڈائریکٹلی اس قسم کی باتیں سننے میں آتی تھی، لیکن جب ڈائریکٹ رابطہ نہ ہو تو بات کچھ بھی بن سکتی ہے، اس کے اندر وہ صداقت نہیں ہوگی. لیکن آج جو ڈائریکٹ بات ہوئی ہے، عمران خان نے کہا ہے کہ اگر انہوں نے ان کو انوائٹ کیا ہے آرمی چیف نے، اور میرے خیال میں علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر گوہر کی جو ملاقات ہوئی ہے، تو یہ اچھی بات ہے، انہوں نے پہل قدمی کی ہے اس چیز میں، تو عمران خان نے اس کو خوش آئند کہا ہے.